عظیم شے کا نام نماز ہے۔ ہمیں جب مسجد میں بلاتی ہے، ہم جب مسجد میں جاتے ہیں اور جب مسجد میں صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو اب چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی مالدار ہو، چاہے کوئی مفلس ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی تندرست ہو، چاہے کوئی کمزور ہو، چاہے کوئی پردھان منتری ہو، چاہے کوئی مکھ منتری ہو، چاہے کوئی ودھائک ہو، چاہے کوئی ایم پی ہو، چاہے کوئی نگم پرشد ہو، چاہے کوئی روڈ پر بھیک مانگنے والا بھکاری ہو، اور وہ سب جب مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کوئی مکھ منتری آیا ہے مسجد میں، یہاں کوئی پردھان منتری آیا ہے مسجد میں، یہاں کوئی جو ہے ایم پی آیا ہے مسجد میں، یہاں کوئی نگم پرشد آیا ہے مسجد میں، یہاں کوئی پردھان آیا ہے مسجد میں، یہاں کوئی روڈ پر بھیک مانگنے والا کوئی بھکاری آیا ہے۔ وہاں پہ سب ایک ہی جگہ کھڑے ہیں اور سب ایک ہی سمجھ رہے ہیں، ایک بھکاری روڈ پہ چلنے والا ہے وہ بھی نمازی کہا جا رہا ہے، پردھان منتری ہے اگر نمازی ہو تو بھی نمازی کہا جا رہا ہے، مکھ منتری پہنچ رہا ہے تو اس کو بھی نمازی کہا جا رہا ہے، اگر کوئی ودھائک ہے اسے بھی نمازی کہا جا رہا ہے، اگر کوئی ایم پی ہے اسے بھی نمازی کہا جا رہا ہے، نگم پرشد ہے تو نمازی کہا جا رہا ہے، کمزور ہے تو نمازی کہا جا رہا ہے، طاقتور ہے تو نمازی کہا جا رہا ہے، مالدار ہے تو نمازی کہا جا رہا ہے، غریب ہے تو نمازی کہا جا رہا ہے، چھوٹا ہے تو نمازی کہا جا رہا ہے، بڑا ہے تو نمازی کہا جا رہا ہے، سید صاحب بھی اگر آ گئے ہیں تو وہ بھی نمازی کہے جا رہے ہیں، خان صاحب آ گئے تو وہ بھی نمازی کہے جا رہے ہیں، اگر کوئی انصاری صاحب آئے تو وہ بھی نمازی کہے جا رہے ہیں، اگر کوئی شاہ صاحب آئے تو وہ بھی نمازی کہے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا میرے ملت کے نوجوان ہو، مسجد نے ہمیں آپ کو ایک جگہ جمع کرنے کا ایسا طریقہ بتایا تھا، مسجد میں نماز نے ہم کو بلا کر کے اللہ نے یہ حکم صادر کر کے ہمیں ایک اشارہ دیا تھا کہ مسجد میں جب تم پہنچو گے تو وہاں کوئی سید نہیں رہے گا، وہاں کوئی خان نہیں رہے گا، وہاں کوئی انصاری نہیں رہے گا، وہاں کوئی شاہ نہیں رہے گا، وہاں کوئی نیچا اونچا نہیں رہے گا، وہاں نیچا نہیں ہے، وہاں کوئی اونچا نہیں ہے، وہاں کوئی پردھان منتری نہیں ہے، وہاں کوئی مکھ منتری نہیں ہے، وہاں کوئی ودھائک نہیں ہے، وہاں کوئی نگم پرشد نہیں ہے، وہاں کوئی بھکاری نہیں ہے۔ مسجد میں جب انسان پہنچتا ہے، مسجد میں جب مسلمان پہنچتا ہے تو اس کے لیے چاروں طرف سے اگر کسی کی نظر ٹکی ہوتی ہے تو وہ صرف ایک ہوتی ہے کہ وہ نمازی ہے، وہ نمازی ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ نمازی ہے۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ نمازی ہے۔ ہر ایک کو نمازی سمجھا جا رہا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں، میرے ملت کے نوجوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے اوپر نماز فرض کیا، نماز فرض کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ہمیں جمع ہونے کا حکم دیا، اور وہ حکم اسی لیے تھا، ایک آدمی گھر میں نماز پڑھے گا تو خان صاحب گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو خان صاحب ہی پڑھیں گے، اگر سید صاحب پڑھ رہے ہیں تو سید صاحب ہی پڑھیں گے، اگر کوئی انصاری صاحب ہے تو انصاری صاحب ہی پڑھیں گے، مولانا نور الہدیٰ صاحب ہے تو مولانا نور الہدیٰ صاحب ہی گھر میں اکیلے پڑھیں گے، اگر قاری محمد رئیس نوری ہے تو صرف رئیس ہی نماز پڑھے گا، وہاں کوئی امیر ہے تو صرف گھر میں اپنے امیر ہی نماز پڑھے گا، غریب ہے تو کوئی نماز غریب ہی گھر میں پڑھے گا۔ مگر مسجد میں رب نے جمع کیا حکم جو دیا کہ سب لوگ جمع ہو جاؤ تاکہ ایک نقطہ ہماری قوم کو مل جائے، نقطہ ایک دنیا کو مل جائے۔ مسجد میں جمع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہاں کوئی اونچا نہیں دیکھا جائے گا، وہاں کوئی نیچا نہیں دیکھا جائے گا، وہاں کوئی نیچے کو نیچا نہیں کہا جائے گا، اونچے کو اونچا نہیں کہا جائے گا، پد والے کو کوئی پد والا نہیں کہا جائے گا، غریب کو غریب نہیں کہا جائے گا، امیر کو امیر نہیں کہا جائے گا، کمزور کو کمزور نہیں کہا جائے گا، طاقتور کو طاقتور نہیں کہا جائے گا۔ جتنے پد تھے وہ سارے پد مسجد کے دروازے کے باہر رہ گئے۔ مسجد میں جب وہ پہنچتا ہے تو صرف ایک پد لے کر کے جاتا ہے کہ یہ نمازی ہے، اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، سربہ سجود ہونے کے لیے آیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ مسجد میں ہم پہنچے، مسجد میں آپ پہنچے تو صرف نیت کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی
راضی ہو. غریب جا رہا ہے, اس کی بھی دل میں تمنا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. امیر ہے وہ جاتا ہے, وہ بھی اس کے دل میں یہی نیت ہے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اگر کوئی اونچے پد والا جا رہا ہے وہ بھی سوچتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. سید صاحب جا رہے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. خان صاحب جا رہے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور غرض جو مسجد میں جاتا ہے سب کی ایک ہی زبان ہے, کہاں جا رہے ہو اللہ کو راضی کرانے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہو نماز پڑھنے جا رہے ہیں. علامہ اقبال نے جب اسی پہ غور و فکر کیا تھا, علامہ اقبال نے جب اسی پہ نظر ثانی کیا تھا تو بلا چونو چرا انہوں نے کہہ دیا تھا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اتنی اہم نماز ہے جو ہمیں اور آپ کو فرق مٹانے کے لیے ملک ایک جگہ جمع کراتی ہے, مسجد میں بلاتی ہے تاکہ ایک فرق مٹ جائے اور سب کے سب جمع ہو جائے, تاکہ دنیا یہ دیکھ لے اپنی نظروں کے سامنے کہ مسلمان ایک وہ قوم ہے جو اللہ کو مانتی ہے, مسلمان یہ وہ قوم ہے جو رسول اللہ کو مانتی ہے, یہ وہ قوم ہے جو مذہب پیغام دیتا ہے اس قوم کی کہ ہمارے یہاں کوئی نیچا اونچا نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی ذات برادری نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی کیسا بھی آئے مسجد میں پہنچ جائے وہ نہ نیچ ہوتا ہے نہ وہ اونچ ہوتا ہے, نہ وہ چھوٹا ہوتا ہے نہ وہ بڑا ہوتا ہے, نہ وہ امیر ہوتا ہے نہ وہ غریب ہوتا ہے, سب کے سب ایک سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم سلام جیسے پھیرے اور دعا مانگے اور ویسے گھر مسجد سے نکلے ویسے اونچ نیچ سوچنا شروع کر دی ہے, ویسے برادری میں ہم بڑھ گئے. افسوس ہے میرے ملت کے نوجوانوں, تم صحابہ کرام کی محنتوں کو پامال کر رہے ہو. صحابہ کرام نے قربانیاں دے کر کے اسلام ہم تک پہنچایا تھا. صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کی قربانیاں پیش کی تھیں تب اسلام ہمارے اور آپ تک پہنچا. کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ مذہب اسلام ہم کو آسانی سے پہنچ گیا؟ یہ نماز کا طریقہ ہم آسانی سے جان گئے, نماز پڑھنے کا سلیقہ ہم کو یہ آسانی سے ملا ہے. ہم آج اگر ایک جگہ اتنے متحد ہیں تو یہ آسانی سے نہیں, اس لیے دنیا تو ہمارے پیچھے جب سے اسلام آیا تب سے پڑی ہوئی ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج ہم کو اختلافات میں بانٹ رہی ہے, کوئی دنیا یہ نئی دنیا نہیں ہے جو ہمیں آپ کو جو ہے الگ الگ کر رہی ہے. یہ دنیا کوئی نئی دنیا نہیں ہے جو ہمارے آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑی ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں, آج ہم یہ کہتے ہیں ہماری دشمن بی جے پی ہے, ہماری دشمن RSS ہے, ہماری دشمن بجرنگ دل ہے, ہمارے دشمن عیسائی ہیں, ہمارے دشمن اسرائیل ہیں. مگر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں حقیقت تو یہ ہے مسلمانوں, نہ ہماری دشمن بی جے پی ہے, نہ ہماری دشمن RSS ہے, نہ ہماری دشمن بجرنگ دل ہے, نہ ہماری دشمن عیسائی قوم ہے, نہ ہماری دشمن عیسائیت ہے. اگر آج ہماری کوئی دشمن قوم ہے تو وہ ہم خود اپنے آپ کے دشمن ہیں. بے شک ہم اپنے آپ کے دشمن ہیں. بے شک کس نے آپ کو منع کیا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے نہ جاؤ؟ کس نے منع کیا ہے کہ آپ نماز پڑھنے نہ جاؤ؟ مسجدیں ویران اگر ہوئی ہیں تو مسلمانوں سے ویران ہوئی ہیں. مسجدوں میں کوئی عیسائی نماز پڑھنے نہیں آئے گا, بے شک کوئی یہودی نماز پڑھنے نہیں آئے گا, اسرائیل سے کوئی نہ یہودی آئے گا, نہ امریکہ سے کوئی عیسائی آئے گا, نہ یہاں پہ کوئی جو ہے اہل ہنود مسجد میں نماز پڑھنے جائے گا. نماز تم پر فرض ہوئی ہے بے شک, اور وقت مقررہ پر فرض ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز ہم ظہر میں پڑھ لیں, فجر کی نماز ظہر میں پڑھیں گے تو قضا پڑھیں گے, ادا نہیں پڑھیں گے. بے شک ظہر کی نماز عصر میں پڑھیں گے تو قضا پڑھیں گے. عشاء کی نماز اگر ہم فجر میں پڑھتے ہیں تو قضا پڑھیں گے, ادا نہیں پڑھیں گے. پتہ چلا
کہ ایک وقت کی نماز جو ہماری چھوٹ جاتی ہے وہ آدھا نہیں رہتی ہے، وہ قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بے شک نماز تم پر فرض ہے، وقت مقررہ پر فرض ہے۔ ہم اور آپ کتنی نمازیں وقت مقررہ پر پڑھتے ہیں؟ کیا ہمیں آپ کو احساس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو فرائض عائد کیے ہیں اس پر ہم عمل کتنا کر رہے ہیں؟ تو اس پہ 99% جواب یہی آئے گا، یقیناً ہم اپنے فرائض سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے فرضوں سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم کر کیا سکتے ہیں؟ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، سکون سے نماز پڑھنا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اراکین کمیٹی مساجد کی چٹائی دیا ہے، پنکھے لگائے ہیں، فرش بچھائے ہیں، مسجدیں بنائی ہیں، مسجدیں ہمارے لیے بنائی ہیں، صفیں ہمارے لیے بچھائی ہیں، وضو خانے ہمارے لیے بنائے ہیں، گرمی آئے تو پنکھا ہمارے لیے لگائے ہیں، اور بہت جگہ اے سی بھی لگی ہوئی ہیں، عموماً جگہوں پہ کولر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مسلمانوں، تم ایسے وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو تم نماز کب پڑھو گے؟ ایسے وقت میں نماز نہیں پڑھو گے تو تم کب پڑھو گے؟ میں آپ لوگوں کو ایک ذہن دے کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، نماز کی اہمیت بتا کر کے اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں۔ یہ وہ نماز تھی جس کو اگر دیکھنا ہے تو آپ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلیے، میں آپ کو بتاؤں گا، تاریخ آپ کو دکھے گی کہ آخر مسلمانوں نے نماز کیسے پڑھی تھی، نماز کیسے ادا کیا تھا۔ تو وہ مدینہ المنورہ کی وہ گلیاں تھی، وہ میدان تھے جو بالوؤں کے ریت تھے، اور دھوپ چلاتی ہوئی دھوپ ہوتی تھی، بالوؤں کا گرم گرم وہ ریت ہوتا تھا۔ مسلمان خدا کے خوف میں اسی بالوؤں کے ریت میں سربت سجود ہو جاتے تھے اور سجدے کرتے تھے اور روتے تھے، یا اللہ تو میری نماز کو قبول کر لے، یا اللہ تو میری عبادت کو قبول کر لے، یا اللہ اس نماز کے صدقے میں، یا اللہ تو اس سجدوں کے صدقے میں، یا اللہ تو رحیم ہے مولا اپنا تو ہم پر رحم کر دے، یا اللہ تو کریم ہے مجھ پہ اپنا تو کرم کر دے، یا اللہ تو اپنی رحیمی کریمی کے صدقے میں، یا اللہ تو میری نمازوں کو قبول کر لے، یا اللہ تو مجھے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ مگر اے میرے ملت کے نوجوانوں، وہ صحابہ کرام کا دور تھا، وہ صحابہ کرام کی نمازیں ہوتی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، اگر وہ سفر میں ہے تو مصلی بچھ گیا، اگر وہ گھر میں ہے تو مصلی بچھ گیا، اگر وہ شہر میں ہے تو مصلی بچھ گیا، کاروبار کرنے جا رہے ہیں راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو وہ مصلی بچھا رہے ہیں، ہر صورت رب کو یاد کر رہے ہیں، یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا۔ مدینے میں ہے نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، مکہ میں ہے نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، بدر میں ہے نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، احد میں ہے نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، خیبر میں ہے نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے پورے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ میرے نانا جان کی امت، تم یہ مجھے میری تاریخ کو دیکھ لینا، تم میری ذات کو دیکھ لینا کہ جب 3 دن کے لیے پانی اور کھانا اور پانی بند ہوا تھا، وضو کرنے کے لیے پانی تو چھوڑ دو، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کربلا کے میدان میں حلق پہ پانی 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کے حلق پر 2 قطرے پانی چلے ڈال دیا جاتا، 2 قطرہ پانی نہیں تھا کہ ننھے علی اصغر کے حلق میں 2 قطرے پانی چلے جاتے۔ چھوٹی سی بیٹی سکینہ ہے، ان کے حلق میں 2 قطرے پانی نہیں ہے کہ ان کے حلق میں پانی ڈالا جائے، تو بتاؤ وہاں وضو کا پانی کیسے ہوگا؟ وہاں تیمم کا پانی کا کوئی تصور نہیں اٹھتا تھا، مگر امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں یہ پیغام دیا تھا، اے میرے نانا جان کی امت، جب تم گمراہی کی طرف جانے لگنا تو ذرا سے کربلا کی تاریخ پڑھ لینا۔ نواز رسول نے نماز کی تو وہ اہمیت بتا دیا تھا کہ اے میرے نانا جان کی امت، تم دیکھ لینا، تمہارے پاس کھانا ہے مگر تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تمہارے پاس پانی ہے مگر تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تمہارے چھت کے اوپر پنکھا لگا ہے مگر تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تمہارے گھر میں اے سی لگی ہے مگر تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، مسجد میں پانی کا انتظام ہے مگر تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہو، مصلی کا انتظام ہے، جا نماز کا انتظام ہے، اور چٹائیاں بچھی ہوئی ہے مگر تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہو، سارا انتظام ہے، گھر سے لے کے مسجد تک، گھر
میں آؤ تو دیکھو دنیا بھر کی نعمتیں موجود ہیں مگر نماز ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں. مسجد میں ساری چیزیں موجود ہیں مگر مسلمان نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا تم نے تاریخ اسلام کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم نے اسلام کی وجوہات کو بھلا دیا ہے؟ کیا تم نے جو ہے فرمان رسول کو ٹھکرایا ہے؟ تو یاد رکھو اگر تم نے تاریخ اسلام کو ٹھکرایا ہے، تاریخ اسلام کو پڑھنا چھوڑا ہے، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو تم نے پڑھنی چھوڑی ہے تو اس کا خامیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. اور تم کربلا کی تاریخ کو یاد کرو. امام علی مقام نے پیغام دیا تھا، اے میرے نانا جان کی امت، تم دیکھ لینا میری تاریخ کو، کربلا کی زمین سے ایک ایک ذرہ بولتا نظر آئے گا اور وہ یہی کہتا نظر آئے گا کہ جب وقت آیا تھا امام حسین کے لیے، جب وقت آیا تھا نواسے رسول کے اوپر پریشانی کا وقت آیا تھا تو نواسے رسول نے کیسے صبر کیا تھا، نواسے رسول نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے قدم اٹھائے تھے، اور تم آج اللہ کو راضی کیسے کر رہے ہو. تو امام پاک کا وہ پیغام کربلا سے کے میدان سے ملتا ہے کہ اے لوگو یاد رکھنا، میری تاریخ کو پڑھ لینا، تمہاری نماز نہیں چھوٹے گی. تم میری تاریخ کو پڑھ لینا، تم نماز کی اہمیت کو سمجھ جاؤ گے. تم میری تاریخ کو پڑھ لینا، تمہاری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، اور اگر قضا ہو گئی ہے تو تمہاری نماز ادا ہو جائے گی. تمہاری قضا ہوئی ہے تو تم ان قضاؤں کو پڑھنے کی فکر کرنا شروع کرو گے. میرے آقا کائنات علیہ السلام کے نواسے نے کربلا میں حق ادا کر دیا تھا. امام پاک فرماتے ہیں، اور ان کی تاریخ آپ دیکھو، پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کے لیے پانی نہیں ہے. امام پاک فرماتے ہیں سب لوگ تیمم کر لو، نمازیں ادا کرو، تیمم کر لو، قرآن عظیم کی تلاوت کرو. صبح ہوتی ہے، صحابہ جو ہے آل رسول جو ہے شہید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ورد شہید ہوتا ہے، دوسرا ورد شہید ہوتا ہے، تیسرا ورد شہید ہوتا ہے. ایک کے بعد ایک شہید ہوتے جا رہے ہیں، آل رسول قربان ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہے جانثار رسول قربان ہوتے جا رہے ہیں. کس کے لیے قربان ہو رہے ہیں؟ دین کے لیے قربان ہو رہے ہیں. اور سب جو بھی شہید ہو رہے ہیں سب نماز کی فرضیت بتا کر کے شہید ہو رہے ہیں کہ دیکھو نماز میری قضا نہیں ہے، نماز میں پڑھ کر کے جا رہا ہوں. وہی امام پاک کے صبر کو دیکھو، وہ امام پاک کی نماز کی اہمیت کو دیکھو. حضرت علی اکبر جو 18 سال کے جوان بیٹا ہو، کوئی کسی کا بھی بیٹا 18 سال کا جوان بیٹا ہو، کیا وہ یہ کہے گا؟ کوئی اس سے کہے چلیے نماز ادا کر لیجئے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، گھر میں جنازہ ہے، وہ کہے گا کہ یار میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں کفن لینے کے لیے جا رہا ہوں، میں رو رہا ہوں، میں مصیبت میں ہوں، میں کیسے نماز پڑھنے جاؤں؟ پہلی بات تو کوئی کہے گا ہی نہیں. مگر اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ مگر امام پاک کے جگر سے پوچھو، امام پاک نے نماز کے لیے کیا بتایا تھا، نماز کے لیے کیا حکم دیا تھا. امام پاک علی اکبر کے جنازے کو اٹھا کر کے خیمے میں لاتے ہیں، حضرت قاسم کے جنازے کو اٹھا کے خیمے میں لاتے ہیں، حضرت عباس علمدار کو اٹھا کے خیمے میں لاتے ہیں. 6 ماہ کا ننھا علی اصغر شہید ہوتا ہے، پانی نہیں ملتا ہے، دم توڑ دیتا ہے، گود میں بازوؤں میں دم توڑتا ہے بیٹا. مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی فرضیت امت محمدیہ کو بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے نانا جان کی امت دیکھ لو، کربلا کے میدان میں موجود ہو، میرا بیٹا علی اکبر شہید ہوا، میری نماز نہیں قضا ہوئی ہے. علی بھتیجا قاسم شہید ہوا ہے، کیا میری نماز چھوٹی ہے؟ میرا بھائی عباس علمدار شہید ہوا ہے، کیا میری نماز قضا ہوئی ہے؟ میرے بازوؤں میں علی اصغر نے دم توڑا ہے، کیا میری نماز قضا ہوئی ہے؟ میرے جو ہے خیمے میں جا کر کے دیکھو، میری بیویاں پیاسی ہے مگر وہ بھی نماز ادا کر رہی ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، آج مجھے کہنا پڑتا ہے جب میرے مسلمانوں کی نمازیں قضا ہوتی ہے تو میں یہی سوچتا ہوں یا اللہ ان کے دلوں سے خوف نکل چکا ہے، یا اللہ یہ اتنے گنہگار ہو چکے ہیں کہ ان کا سر اب سجدے میں جانے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ نے تمہیں بہت نعمتیں عطا کی ہے، تمہارے لیے کون سی نعمت نہیں ہے؟ تمہیں اولاد عطا کر کے نعمت عطا کر دیا، اولاد کی شکل میں تمہیں نعمت عطا کیا، مکان کی شکل میں تمہیں جو ہے نعمت عطا کیا، اور جو ہے دولت دے کر کے دولت کی شکل میں تمہیں نعمت عطا کیا، کاروبار کی شکل میں تمہیں نعمت عطا کیا، صحت اور تندرستی دے کر کے تمہیں نعمت عطا کیا ہے. آخر کون سی
शय है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता नहीं किया है, सब कुछ रब ने अता किया है। मगर अफसोस ये है, ये हम गुनहगार बंदे हैं जो हमसे वो रब की हमदो सना नहीं हो पा रही है, वो रब के लिए हम सरबा सुजूद नहीं हो पा रहे हैं कि हम नमाज अदा कर ले। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, आप नमाज की पाबंदियां करें। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम के को क्या खुदा का खौफ नहीं था, उनको खुदा का खौफ था। वो तो आले रसूल थे, वो तो जो है शहजादे माली मुश्किल कुशा थे, वो तो शहजादे फातेह खैबर थे। वो तो सोच लेते, या अल्लाह तूने तो मुझे हुक्म दिया था कि मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूँ, मेरे नाना जान ने मुझे जन्नती जवानों का सरदार कहा है, तो मैं तो पहले से जन्नती हूँ, मुझे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। मेरी माँ खातूने जन्नत है जो रातों रात रो रो करके या अल्लाह तुझे मनाया था, या अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। मेरी माँ ने रातों रात नमाज अदा किया है, मेरे बाप ने तो खैबर को फतेह किया है, मेरे बाप को हैदर कर्रार का खिताब मिल गया है, मेरे बाप के जरिए मेरी शफाअत हो जाएगी, मेरे नाना जान के जरिए मुझे मेरी शफाअत हो जाएगी। या अल्लाह इसी मुश्किल वक्त में जहाँ पे सब छोटे से बड़े पानी के लिए तड़प रहे हो, ऐसे वक्त में या अल्लाह मैं नमाज कैसे अदा करूं। मगर हेले बहाने इमाम पाक ने नहीं किया था, इश्क का सबूत मेरे इमाम ने पेश किया था कि देखो इश्क क्या है। पानी नहीं है, पानी नमाज के लिए नहीं रोक पा रहा है, खाना नहीं है, इमाम पाक को नमाज से नहीं रोक पा रहा है, और तमाम सुकून इत्मीनान की चीजें सब खत्म हो रही है, मगर नमाज नहीं रुक रही है। पता चला कि आज अगर हम नमाज छोड़ रहे हैं तो लापरवाही की बुनियाद पर नमाज छोड़ रहे हैं, वरना हमारी नमाजें कज़ा नहीं होती। आखिरी बात मैं आपको बताऊं और गुफ्तगू को खत्म करो मेरे मिल्लत के नौजवानों। एक किसी बुजुर्ग ने किसी ने पूछा, एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हुजूर अगर मेरे बच्चे सो जाए और फजर में न उठ सकें तो उनको मैं कैसे जगाऊं। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि बच्चों को हाथ छिड़क करके उनको जगाओ, उठाओ। कहा हुजूर अगर वो फिर भी न जागे हाथ को झटकने से, तो फरमाया कि उनके ऊपर पानी डाल दो। कहा हुजूर अगर वो फिर भी न उठे नमाज के लिए तो आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए उस वक्त अपने बच्चों को तुम कैसे उठाओगे, कैसे निकालोगे जब वो गहरी नींद में होंगे। तो कहा उस वक्त उनके पैर को पकड़ करके जल्दी से दरवाजे के बाहर खींचूंगा, उनको निकालूंगा। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि बस यही तो फैसला हो गया। कहा क्या फैसला हुआ। कहा अगर दुनियावी आग तुम्हारे घर में लग जाए और उस मकान को जलता देख करके, उस आग को देख करके तुम अपने बच्चे को पैर पकड़ करके निकालोगे, अपने घर की चीजों को निकालोगे, तो जहन्नम में जलते हुए औलाद को तुम कैसे बर्दाश्त कर पाओगे। लिहाजा जब भी तुम्हारी औलाद सो रही हो, फजर का वक्त हो, तो उनको हाथ पकड़ करके झिटक करके उठाओ। तब भी न उठे तो उनके ऊपर पानी डाल दो, और अगर वो तब भी न उठे तो ये सोच करके उनके पैर को घसीटते हुए बाहर लाओ दरवाजे के बाहर, कि सोचो कि आज अगर हम इनको ये इतनी आराम दे रहे हैं और ये नमाज के लिए नहीं उठ रहे हैं, और हम इनको नमाज के लिए नहीं उठा रहे कि इनकी नींद खराब हो जाएगी, उस वक्त तुम जहन्नम के आग को तसव्वुर कर लेना कि जब ये औलाद मेरी जहन्नम में जलेगी तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। जब वो तसव्वुर अपने जहन में लाओगे कि जहन्नम की आग को जब तुम सोचोगे, तो अपने सोते हुए औलादों को जगाने में तुम जरा बराबर कबाहत नहीं महसूस करोगे और अपने बच्चों को उठाओगे, इसलिए कि आज मेरी औलाद पूरी नींद में सो रही है। काश कहीं यही नींद इस बच्चे को जहन्नम में ले जाए, जहन्नम में न जाए, और जब ये जहन्नम में जाएगी तो हम उस वक्त कैसे बर्दाश्त करेंगे। लिहाजा हम जहन्नम की आग से बचाने के लिए अपनी औलादों को
اٹھا رہے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ خود بھی نماز پڑھو، گھر میں نماز پڑھنے کی تلقین دو۔ اس لیے یہ مت کہو کہ نماز کاروبار ہے مجھے وقت نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ کہو، نماز کو نہ کہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ کاروبار سے کہو کہ مجھے نماز ادا کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ نماز سے کہو میرے پاس وقت ہی وقت موجود ہے۔ الغرض اس نماز نے ہمیں تمام ساری چیزیں عطا کی ہیں، ہمیں یکجا بھی کیا ہے، مجھے محبت کا پیغام دیا ہے، ہمیں جو ہے تمام سارے لوگوں کی علیحدگی کو ختم کر کے ایک صف میں لا کر کے کھڑا کیا ہے۔ نماز ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ بھی بنایا، نماز ہمیں یکجا ہونے کا بھی ذریعہ بنایا، نماز ہمیں پاک رہنے کا بھی ذریعہ بنایا، نماز ہمیں صحت و تندرستی بنانے کا بھی ایک ذریعہ بنایا۔ ہماری رب کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے، عبادت گزار بنائے۔ یا اللہ ہم سب کو وہ نماز عطا کر دے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی، نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ السلام علیکم۔